السلام علیکم بچوں، آج 28 مئی 2021 ہے۔ آج کا ہمارا کلاس 8th جیوگرافی سے ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے ایگریکلچر۔ تو ایگریکلچر سے آپ بچوں واقف ہیں۔ تو ایگریکلچر کہتے ہیں کھیتی کرنے کو اور مختلف قسم کے مویشی پالنے کو۔ تو اس ٹاپک میں ہم سب سے پہلے ایگریکلچر کے بارے میں جانیں گے۔ واٹ از ایگریکلچر؟ تو جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے، اٹ ریفرز ٹو دا کلٹیویشن آف سوائل فار گروئنگ کراپس اینڈ ریئرنگ آف لائیو اسٹاک۔ یعنی ایگریکلچر کیا ہوتا ہے؟ ایگریکلچر میں ہم ایک تو مختلف قسم کی فصلیں اگاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے جانور پالتے ہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جن سے ہمیں مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جن سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی مویشی پالتے ہیں، مرغے پالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسری ٹرم جو آج کے ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ہے، کراپس۔ تو آپ کو بچوں پتہ ہی ہے مختلف قسم کی فصلیں ہمارے ہاں تو اتنے مان لو کھیتی نہیں ہوتی ہے، چلو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے جو ہم اپنے گھروں میں ہی پھر مختلف فصلیں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے استعمال کے لیے مختلف فصلیں اگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کھیت ہیں ان کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں کراپس۔ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاں اتنی زیادہ فصلیں نہیں ہوتی ہے، ہمارا تو پہاڑی علاقہ ہے، تو تھوڑی بہت یہاں ایک تو دہان ہوتی ہے، مکئی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی سبزیاں بھی اگاتے ہیں ہم۔ تو اسی کو کہتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں کراپس۔ تو اس کے بعد دوسری ٹرم ہم نے یہاں پہ لکھی ہے لائیو اسٹاک۔ تو لائیو اسٹاک میں آتا ہے اینیملز اینڈ برڈز وچ آر ریئرڈ فار ہیومن یوز۔ یعنی ہم مختلف قسم کے مویشی پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، یعنی مرغے وغیرہ پالتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں لائیو اسٹاک۔ تو چوتھی ٹرم جو ہے وہ ہے کراپ اسپیشلائزیشن۔ یعنی کس طرح ہم فصلیں ایک سائنسی طریقے سے اگائیں گے، ایک سیوٹیبل طریقے سے اگائیں گے ایک خاص علاقے میں۔ تو کراپ اسپیشلائزیشن تو ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری پڑوسی ریاستیں ہیں، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں لوگوں کو، تو وہ پھر مان لو سائنٹیفک میتھڈس استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے وہ کراپس اگانے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے۔ تو پھر ان کو اچھا پیداوار ہوتا ہے، پھر وہ اس کو مارکیٹس میں بیچتے ہیں۔ تو اس طریقے کو کہتے ہیں کراپ اسپیشلائزیشن۔ یعنی وہ ایک سیزن میں ایک فصل اگاتے ہیں، دوسرے سیزن میں دوسری فصل اگاتے ہیں۔ تو لیکن وہ پھر ساری جو کھیتی کرتے ہیں وہ ماڈرن طریقوں سے، مشینری سے اور سائنٹیفک میتھڈس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے ہماری آج کے سبق سے ریلیٹڈ، آرگینک فارمنگ۔ تو آرگینک فارمنگ کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی اس میں ہم ایک تو گھریلو جو ہمارے پاس مینیورس ہوتے ہیں، کھادیں ہوتی ہیں، گوبر وغیرہ ہوتا ہے، وہ ہم فصلوں کو اگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قدرتی جو ہمارے ہاں دوائیاں ہوتی ہیں جن سے فصل بچ جاتی ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے، ہم کہیں گے نیچرل پیسٹیسائڈس، یعنی کیمیائی دواؤں کے بجائے ہم قدرتی طور پہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور گھریلو کھاد استعمال کرتے ہیں۔
تو اس قسم کی کھیتی کو آرگینک فارمنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے ہمارے سبق کی، جو آخری ٹرم ہے آج کے سبق کی، سبسسٹنس ایگریکلچر۔ یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا 7th میں بچوں، 8th میں بھی ہے یہ۔ تو سبسسٹنس ایگریکلچر یعنی سبسسٹنس ایگریکلچر کس کو کہتے ہیں؟ سبسسٹنس ایگریکلچر ہوگی ہماری کھیتی جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے بچوں، ہمارے ہاں ہم مختلف قسم کی فصلیں اگاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں، صرف اپنے استعمال کے لیے، گھریلو استعمال کے لیے۔ ہمارے ہاں اتنی پیداوار نہیں ہوتی ہے جس کو ہم مارکیٹ میں سیل کریں گے، بیچیں گے۔ تو جس کھیتی کے لیے، جو کھیتی صرف اپنے استعمال کے لیے کی جاتی ہے، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں یا فصلیں اگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سبسسٹنس ایگریکلچر۔ آپ اس کی ڈیفینیشن بھی لکھ سکتے ہیں، فارمنگ in which the produce is consumed by the farmer's household، یعنی جو کسان ہوتا ہے اس کے گھر والے ہی، جو پیداوار کسان اپنے کھیت میں اگاتا ہے اس کے گھر والے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، زیادہ ییلڈ نہیں ہوتا، پروڈیوس نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی کھیتی کو سبسسٹنس ایگریکلچر کہتے ہیں۔ شکریہ، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔